بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر. ناظرین آج بہت سی سٹوریز ہیں مگر آج دن ہے 12 اکتوبر کا. ہم تھوڑا سا 21 سال پیچھے جانا چاہ رہے ہیں جہاں پر 12 اکتوبر سن 1999 جہاں پر ماشاءاللہ لگا دیا گیا پرویز مشرف نے آ کے اقتدار سنبھال لیا. اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے پاکستان کے نامور دانشور تجزیہ کار اور دور اندیش جو کہ بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. سجاد میر صاحب آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں. سجاد میر صاحب ان تمام 12 اکتوبر 1999 تمام کو آپ بڑے باریک بینی سے اور قریب سے دیکھا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کچھ انہوں نے سیکھا ہے یا کہ آج بھی سیاستدان ہمارے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی سیکھنا ہے سیاستدانوں نے سیکھا کہ نہیں سیکھا, لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اقتدار پہ قبضہ کرنے والوں نے بھی کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا, یہ بھی بات غور کا طلب ہے. مجھے اتنا یاد ہے کہ جب 12 اکتوبر کو میں اس وقت ایک پروگرام کا آغاز کر چکا تھا جب نواز شریف کی حکومت تھی, اور جب میں نے پروگرام کا اختتام کیا پی ٹی وی کراچی میں تو اس وقت حکومت بدل چکی تھی, مشرف حکومت سنبھال چکے تھے. ہم دیکھ رہے تھے کہ ہٹا دیا گیا جنرل ضیاء کو, ضیاء الدین بٹ کو, بٹ کہتے ہیں, بٹ بیچارہ خواجہ ہے, جنرل ضیاء الدین خواجہ کو جو ہے وہ بیجز لگا دیے گئے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں ہم سن رہے تھے کہ اتنے میں معلوم ہوا کہ میرے کان میں یہ کہہ کے وہ چلے گئے ہمارے جو وہاں کے انچارج تھے پروڈیوسر کہ اسلام آباد میں ٹی وی اسٹیشن پہ فوج آ گئی ہے, اب میں دیکھنے جا رہا. تو وہ واقعی وقت وہاں گزرا, ہم نے وہ بھی دیکھا, ہمیں روک دیا گیا ظاہر ہے باہر جانے کے, لیکن جلدی اجازت بھی مل گئی. ہم نے دیکھا کہ ان کو ہدایت بھی ملی ہمارے سامنے کہ رات کو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی نشریات اہم قسم کی یہاں سے کی جائے, کوئی تقریر کی جائے, آپ تیاری کیجیے گا. یعنی باقاعدہ یہ تھا کہ کراچی سینٹر جو تھا وہ وہاں سے آنے والا تقریر بھی کرے گا, گفتگو کرے گا. اس ایک واقعہ ساری صورتحال کو چینج کر دیا. اس سے پہلے جو بھی آتا تھا طالع آزما آتا تھا وہ اس کا کوئی جواز پیدا کرتا تھا. اس سے پہلے جب ایوب آئے تو یہی کہا گیا کہ ڈیموکریسی کی ایسی تیسی ہو رہی تھی اور ایوب خان نے اقتدار سنبھالا. جب اس کے بعد جایا آیا تو سڑکوں پہ لوگ کھڑے تھے. جب اس کے بعد ضیاء الحق آیا لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ مرد حق ضیاء الحق وغیرہ قسم کے. یہ صورتحال پیدا ہو. لیکن مشرف تو پتہ نہیں آسمانوں سے ٹپک پڑا اور وہ آ گیا اور اس نے اقتدار سنبھالا اور حکومت کی, اور ایک ڈینڈی کی طرح جسے پھونکا کہتے ہیں پنجابی میں نا, وہ مجید نظامی صاحب سے پھونکے کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے. تو اس طرح اس نے حکومت بھی کی اور یہ تاثر بھی دیا کہ فوج جب چاہے اقتدار سنبھال سکتی ہے چاہے اس کا جواز ہو کہ نہ ہو. اور بعد میں یہ جواز پیش کیا گیا کہ فوج نے یہ طے کر دیا تھا, کیونکہ نواز شریف نے پہلے جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لیا تھا, تو یہ طے کر لیا تھا کہ اب اگر کسی کے ساتھ ایسا کیا گیا تو یا تو فوج اقتدار اس کے جواب میں اقتدار سنبھالے گی, یا یہ ہے کہ ایسی کسی بھی نقشے کو کامیاب نہیں ہونے دے گی. بہرحال وہ فوج نے اقتدار سنبھالا اور اس کی بڑی کہانیاں ہیں, خود جو مشرف نے لکھ دی ہیں یا ان لوگوں نے لکھ دی ہیں جو اس وقت تھے, کہ کیسے کوئی ٹینس کھیل رہا تھا یا کیا کہتا تھا, چھوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آیا اور 111 بریگیڈ کو کیسے آرڈر کیا گیا, یہ کیا گیا, وہ کیا گیا. ایک ایسا داستان لگتا ہے کہ اقتدار پہ قبضہ کرنا جو ہے وہ اگر طے کر لیا جائے قبضہ کرنا ہے تو پھر کسی جواز کی ضرورت نہیں رہتی. اور مشرف نے اسی پر مزید نہ جانے حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. جی حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا کہنے. السلام علیکم حفیظ اللہ نیازی صاحب. اللہ کا شکر ہے. بس ہم گفتگو اس بات پہ کر رہے ہیں 12 اکتوبر. اب میں کوئی سوال آپ سے نہیں کروں گا, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بس جی ایک ہی ہے کہ وسیع تر قومی مفاد کے تحت کئی اقدامات لینے پڑتے ہیں, اور اب اس کا کوئی ڈیفینیشن تو ہمیں 70 سال سے ملی نہیں. وسیع تر قومی مفاد جو ہے آئین تو ہم نے سن رکھا ہے کہ اس کی 280 شقیں ہیں, اور ان میں سے 280 آرٹیکل میں سے کوئی چیز جس کو کہنا چاہیے کہ وائلیٹ ہو تو ٹریزن میں آتا ہے یا اسٹیٹ سے بغاوت میں آتا ہے یا اس کی ایک صحیح ایک جرم ہے. لیکن جو وسیع تر قومی مفاد ہے پاکستان نیشنل انٹرسٹ 58 میں ایوب خان نے 56 کا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ کیا وسیع تر قومی مفاد کے ساتھ. پھر یحییٰ خان نے دیکھا کہ وسیع تر قومی مفاد جو ہے وہ ایوب خان سے مجروح ہو رہا ہے, تو انہوں نے ماشاء اللہ لگا دیا.
फिरजाउल हक साहब तो हमारे अपने थे, तरह से कोई नहीं है। बात के साथ उनका किया तो हमारे फैसले में कर दिया, और उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब ने 12 अक्टूबर किया, और अभी तक वसी तरह बात के साथ आपको पता है। मुझे एक ही सिर्फ चीज है, अभी पिछले दिनों सोच रहा था मीर साहब कि हमारी एक ग्रुप है और हम एक ही वक्त में पढ़े हुए हैं हाई स्कूल में या जो इनिशियल एजुकेशन है, तो शुरू में पढ़ा दिया करते थे जब वोट बेचारा मौजूद ही नहीं था कि जी जो है ना वोट कौम की अमानत है, ठीक है, हमारी किताबों में लिखा था। अच्छा वो बाहर को गौर करने का मौका नहीं मिला। कब से वोट 1971 से 1970 से जब से वोट का हक मिला है पाकिस्तान को एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर, तो उसके बाद जो है अब ये अमानत जो है उसके साथ क्या होता है, खिलवाड़ या ख्यानत होती है। और वो आप देख रहे हैं एक 32वां दिन था 12 अक्टूबर, उसके जितने नुकसान पाकिस्तान को पहले पहुंचते रहे उनमें इजाफे किए है, क्योंकि अब ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं जो बात इसमें खास तौर पर है कि इससे पहले तो जो मार्शल लगे या जो फौजी हुकूमतें आई वो कोई ना कोई जवाब रखती थी कि वहाँ फलां ये हो रहा था, लोग सड़कों पे निकले हुए थे, मर्द हक ज़ियाउल हक के नारे लग रहे थे, या अयूब के खिलाफ मूवमेंट थी तो जा वगैरह वगैरह बहुत सी हरकत करता है। लेकिन यहाँ तो ये साबित हो गया कि जब तय कर लिया जाए आप किसी को निकालेंगे आर्मी चीफ को, और अगर फौज तय कर ले उसने आना तो वो आ जाएगी, कोई जवाब की जरूरत नहीं रहती। ये एक गैर मामूली बात नहीं हो गई थी हमारे लिए। हम मुझे अगर इजाजत है 2 मिनट और दे दें, मैं हम एक बदयानत जो पीछे उसका एक लेवल पे इंतहाई बदयानत है कौम, और उसमें जो सारी कौम के अंदर की जो मोरालिटी है वो भी मुतासर हुई है। ये हकीकत है कि जो लोग जैसे आप जैसे बारीक भी और जो हालात पे गहरी नजर रखते हैं, हम यहाँ पे हमारी ये अगस्त में सितंबर में ये आम बात बहस होती थी कि रिवासी ऊपर आगे ये कर गए, वो एक्सरसाइज शुरू हो रही थी, ये हर एक को पता था। जब नवासी की हुकूमत 93 में गई, बेनजीर की हुकूमत 97 में या 96 में गई, ये बेनजीर की हुकूमत 90 में गई। खुदा को आए कि 2-2.5 महीने पहले आप जैसे और बड़े हमारे सीनियर जो लोगों के हल्कों में बैठते थे, हमारी बहस होती है, उसका मुफ्ती वजीर भी शामिल होते थे, इवन मुस्लिम नून के वजीर शामिल होते थे 99 में। ये एक तो बड़ी चीज है याद है, जिसमें साद साहब थे, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब थे, जिसमें खलील मलिक साहब थे, मुजीब रहमान शामी साहब थे, और वहाँ पे खाना बनाकर खा रहे थे। और ये महीने 1.5 महीने पहले की बात है, तो हमने कहा ये 2 महीने हो गए। मैंने अपने छोटा भाई मेरा एमएनए था, मैंने उसको बताया था कि आप हुकूमत 2 महीने की मेहमान है। आगे ये क्या था, अगर कहा तो उस वक्त तो को डिसमिस नहीं किया गया था। तो ये वो चीजें थी कि उन्होंने इतने ऐसी कंडीशन पैदा कर ली थी कि नवाज शरीफ साहब के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं था, तो स्ट्राइक करें। जब वो नहीं करते तो लोग कहते हैं कि जी आपने सिक्योरिटी किया, अगर इस्लाम अगर नवाज शरीफ साहब का पैगाम लेके आया तो आपने सिक्योरिटी किया, सैक करते हैं तो कहते था आपने आपकी हिम्मत जुर्रत पॉलिटिक्स में लिया, आपने एक जनरल साहब को सैक कर लिया, 4 स्टार को। आईन क्या कहता है उसको जाए भाड़ में। तो माइंड इज राइट, आपको पता है कि जिसके पास ताकत है वही पाकिस्तान हुकूमत कर रहा है। आज देखे जिनके वो कहते हैं, किसी ने वो बड़ा मुझे भूलिए किसका कोट है, देख रहा हूँ ना कि मुल्क का असल हुक्मरान कौन है, तो मुल्क का असल हुक्मरान वो होता है जिसके खिलाफ बात नहीं कर सकते पब्लिक में और बीजेपी के ऊपर, तो मुल्क का असल हुक्मरान है। और देखें अब इमरान के नाम पे मुझसे कहते तो मैं उसे कहूँगा बदयानत है, चोर है, फलां बट है, नवाज शरीफ चोर है, बदयानत है। इसके आगे आप क्या के देखें, बाजवा साहब को तब पता चला कि वो किसी बहुत बड़े स्कैंडल में फंसे हुए, जब वो खुद उन्होंने टीवी पे आके वॉलंटियर किया कि मुझे आप सुने। वो तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने एक सोशल मीडिया जो है आसिम सलीम बाजवा जी बिल्कुल पाकिस्तान के हक में जाएगा, जब पाकिस्तान में मजीद तबाही जाएगा, सोशल मीडिया को दुश्मन इसको इस्तेमाल करे पाकिस्तान के, वो क्यों ना करे, वो दुश्मन का फायदा उठाते। इंदिरा गांधी ने क्या फायदा उठाया था, अपने हालात तो जमाने के देखे, इंदिरा गांधी अंदर खुशी थी। अब अगर कोई दुश्मन फायदा उठाएगा और 5th जनरेशन और 7th और 6th जनरेशन और करेगा, तो देखिए अपने गिरबान को खोल के तो देखें कि हम कर क्या रहे हैं। अगर जिस समाज, जिस लोगों ने, जिस आवाम ने इस मुल्क का उत्थान
تھام کے رکھنا ہے, جو اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کا اعتماد حاصل ہے. ٹھیک بات. اس کو تو میں پولرائز کر کے رکھ دیا, ڈیوائڈیڈ ہے. تو ایک حالات میرا خیال ہے کہ مشرف تھے, میں تو کہتا ہوں ساروں کا کہ جب ایک کو دیکھتے ہیں, میں تو آج تک سمجھتا ہوں کہ جو اصل کرمنل تھے پاکستان کے وہ 3 کردار تھے. میرا تو بڑا مطالبہ ہے کہ کم از کم ان 3 کرداروں پہ اب آج بھی کمیشن بٹھا کے مقدمہ چلائے اور سزائیں قبروں پہ جا کے نافذ کریں. ایک وہ ملک غلام محمد, ایک جنرل اسکندر مرزا اور ایک جنرل ایوب خان. پھر ایک جگہ ختم ہونے والی کہانی ہے. ٹھیک بات ہے. ٹھیک بات. ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیں ان کے جو ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں تو کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک بات ہے. ٹھیک بات ہے. اب آپ کو بول بھی نہیں سکتے. ادھر آپ نے ابھی چند دن پہلے آئی ایس پی آر نے کہا کہ جو ہے نا فوج دخل نہیں دیتی اور اسے کوئی شاید سے کام نہیں. پرسوں تو ٹویٹ آئی ہے جاوید اس کی فواد چودھری کی, خاص وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جی ایچ کیو کے اندر کیا کرنے گئے, رات کو بیٹھ کے آپ نے مٹے تلے پاؤں پکڑے بیٹھنے میں جتوائیں. تو یہ تو ابھی کا جی ایچ کیو ہے, 2018 کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ جی ایچ کیو میں گئے ہیں تو پہلے تو بات ہے کہ مجھے خوشی ہونی چاہیے. گیٹ کس نے کھولا؟ اور پھر مجھے کیوں مطلب میرے پاس کیوں اس شادی معاملات کو لے جانے کی آگے میرے تحریک کیوں پیدا ہوئی. پھر انہیں اگر کسی نے جتوا دی ہے تو اس سے بڑا یہ حکومت کا وفاقی وزیر تک اپنی ٹویٹ پہ لگا رہا ہے جو ابھی تک ریموو نہیں کی اس نے. ٹھیک بات. تو اب آپ ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ اچھا پھر میں کہتے تو ٹھیک ہے جی اب آپ حصہ نہیں لیتے سیاست میں, کچھ بھی نہیں ہوگا, الیکشن بھی ٹھیک ہوئے, سب کچھ ٹھیک ہوا, عمران خان بھی ٹھیک ہے اور سب ٹھیک جا رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ بس ہمارے پاس ایک یش تو ہے نا, ہم مشرف کو گالی نہیں دے سکتے تھے جب وہ انتخاب کے پاس 3 سال بڑا قدر نہیں, اس کے بعد ہم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن تکلیف یہ ہے کہ ملک کا باجا بچتا رہے گا. چلو جب تک سسٹین کر سکتا اللہ تعالیٰ نے اللہ کرم کرے جی ہم سب پر, اور پاکستان پہ اپنی رحمت نازل کرے. بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے ہماری اگر جو پالیسی تھی, اگر ہم افغانستان میں لڑ رہے تھے تو افغانیوں کے لیے لڑ رہے تھے, روسیوں کے خلاف. آپ کچھ کہہ لیجیے ہمیں مدد حاصل تھی سعودیز کی یا امریکہ کی کچھ, لیکن ہم لڑ رہے تھے افغانیوں کے لیے, افغانیوں سے ساتھ مل کر روس کے خلاف جنہوں نے ان پہ حملہ کیا تھا. مشرف کے آنے کے بعد ہم امریکیوں کے ساتھ مل کر افغانیوں کے خلاف لڑنے لگے. اصل دونوں الگ الگ باتیں ہیں, الگ الگ کہانی ہے, اور آج تک اس کا ہم بھگت رہے ہیں اور بھگتے جا رہے ہیں. صحیح. اچھا اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. کنونشن سینٹر میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہیں. وہ انصاف لائیو فورم سے خطاب کرتے ہیں. سپریم کورٹ ان کو نوٹس بھیج دیتی ہے جس میں پنجاب کے ہوتے ہیں اور بھی لوگ ہوتے ہیں, بیوروکریسی والے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی نوٹسز بھیجے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ؟ ہاں انہوں نے دیکھو یہ جسٹس فائز عیسیٰ نے کیا. ایک تو امپورٹنٹ ہے جسٹس فائز عیسیٰ نے کیا. فائز عیسیٰ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے حکومت اور چاہتی ہے کہ وہ ان کی ایکسٹینشن نہ ملے, کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے تاکہ وہ آئندہ چیف جسٹس نہ بن سکے. لیکن وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں, ان کی بیگم بھی آتی ہے جاتی ہے. دنیا کو نظر تو آ گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے, صاف دکھائی دیتا ہے. لیکن وہ فیصلے اپنے حساب سے کیے جا رہے ہیں, رکتے نہیں ہیں. وہ یہ نہیں ڈرتے کہ صاحب اب اس کے بعد کیا ہوگا یا کیا. انہوں نے کہا آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ بالکل آپ نے وہ حال استعمال کیا, وہ پرائیویٹ تقریب, خاص برادری پرائیویٹ تقریب ہے, پرائیویٹ کس کے پیسے تھے لگے ہوئے جس میں آپ گئے, اور جا کے آپ نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی اور یہ باتیں کی. اور میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھتا ہوں کہ 184 کے تحت کاروائی کی جائے. اور 184 وہی نا جس پر نواز شریف کے خلاف کاروائی کی آپ نے, اور ساری باتیں کی. آپ کرتے کیا ہے؟ جہاں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. کیا حکمرانوں کا یہ استحقاق ہے کہ جس طرح چاہے جہاں چاہے چلے جائیں؟ تو جسٹس فائز عیسیٰ نے پھر ایک طرح کا جسے کہتے ہیں نا ایک ایشو کھڑا کر دیا ہے, اور انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کہا آپ کی نوکری آپ کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ آپ سرکاری آدمی ہیں, آپ ایک پرائیویٹ محفل میں وکیلوں کے ایک اجتماع میں وہ گئے اور جا کے آپ نے تقریریں کی, آپ کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا ایک انہوں نے ایشو اٹھایا. آگے کتنی ہمت ہوتی ہے ہماری عدلیہ کی کہ اس مسئلے کو وزیر اعظم کے لیے الارمنگ سچویشن تو نہیں بن جائے گی؟ نہیں, اگلے کیا بنتی ہے کیا نہیں بنتی, ججز کے ساتھ تک ڈانٹ ڈپٹ کر کے فکرے بازی کر کے بات ختم کرتے ہیں.
یا کوئی دوسرا سٹانس لیتے ہیں، یہ تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن کیس بنا دیا کہ یہ حکومتیں کس طرح ذرائع کو استعمال کرتی ہیں. شاہد خاقان عباسی کی سٹوری ہمارے ساتھ ہیں شائق عثمانی صاحب، جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود. جی السلام علیکم شائق عثمانی صاحب. جناب اچھا بڑی سیدھی بات ہم پوچھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ نے آج نوٹس دے دیا کہ وزیر اعظم کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہے کہ پرائیویٹ محفلوں میں جا کے تقریریں کریں اور وہ علاقہ سرکاری ملکیت جو ہے اس کا کرایہ بھی کوئی نہ دے اور آپ وہاں تقریریں بھی کریں. یہ تو آپ وائلیٹ کیا کہیں گے آپ اسے؟ دیکھیے بات تو صحیح ہے. دیکھیے یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایک تو گورنمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے، دوسرے اپنی پارٹی کا بھی ہیڈ ہوتا ہے. ٹھیک بات ہے. تو اس کو 2 فنکشنز پرفارم کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ دونوں میں کوئی کمبینیشن نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو ہوا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ ایک فنکشن تھا جس میں کہ ان کی اپنی پارٹی کے انصاف لائرز نے کوئی پروگرام کیا، وہ انہوں نے اٹینڈ کیا. obviously وہ جو انہوں نے اٹینڈ کیا وہ ایز اے پارٹی ہیڈ کیا، ناٹ ایز اے پرائم منسٹر. تو وہ جب انہوں نے ایز اے پارٹی ہیڈ کیا تو اب اس کو ایسی نیوٹرل جگہ پہ ہونا چاہیے، ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جس سے کہ گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ انہوں نے کیا ہے وہ کنونشن ہال جو ہے وہ تو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، وہ میرے خیال میں رینٹ آؤٹ تو کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے لیے پیمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کی نہیں، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی سیاسی تقریر بھی کی اور دوسری چیزیں کی. تو میرے خیال میں اس پوائنٹ آف ویو سے تو یہ صحیح ہے کہ ٹرانسپیرنسی کے لحاظ سے یہ یقیناً صحیح چیز نہیں تھی. اب انہوں نے چیف جسٹس کو جو لکھا ہے کہ 184 کے تحت کارروائی کی جائے، تو کیا اس کا امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ بات آگے بڑھے گی؟ لگتا ہے جی اب جب وہ ڈسکشن ہوگی، جب کورٹ میں جائیں گے، تو اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے غلط کام کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے، تو یقیناً پرائم منسٹر صاحب اس معافی مانگ لیں گے اپنی، اس میں غلطی ہو گئی ایسا لوگ کہتے ہیں. اگر وہ نہیں معافی مانگتے تو اس صورت میں یقیناً وہ 184(3) کے تحت وہ کارروائی ہو سکتی. اچھا اگر اس طرح کی یہ احتیاطیں کی جائیں، عدلیہ اس قسم کی نگرانی بھی کرے اور نظر بھی رکھے اور اس طرح کے معاملات پر وہ کچھ کارروائی کا بھی آغاز کر دے، تو ہمارے یہاں جمہوریت مضبوط تو ہو سکتی اس طرح. جی ہو سکتی ہے. دیکھیے اس میں اس دفعہ یہ ہوا تھا کہ نارملی یہ چیز نوٹس نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہاں پر وکیل انوالو تھے اور خاص طور سے چونکہ ابھی سپریم کورٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں، اور یہ جو فنکشن کیا گیا تھا وہ میرے خیال میں کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کے الیکشن کے لیے پرائم منسٹر کو بلایا جائے، ذرا ٹوٹا ہو اور بات چیت ہو، اور وزیر اعظم صاحب آئے ہیں تو اس سے ان کا جو شہرت بڑھتی ہے، تو اس چیز کو استعمال کرنے کے لیے تو وہ غلط اقدام تھا بار کاؤنسل کا. اسی وجہ سے آپ نے نوٹس کیا، بالکل بار کاؤنسل کو بھی نوٹس دی، ان کو بھی نوٹس دی. تو یہ تو میرے خیال میں ایک لحاظ سے، چونکہ آج کل تو ٹرانسپیرنسی کی بات ہو رہی ہے اور ایمانداری کی حکومت کی بات ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے میرے خیال میں ان کی گورنمنٹ نے جو کورٹ نے جو نوٹس دیا ہے وہ صحیح نوٹس دیا. بالکل ٹھیک بات. بہت بہت شکریہ آپ کا شائق عثمانی صاحب، بہت مناسب بات کی. بالکل اس کا سمجھ آ جاتی ہے کیوں نوٹس دیا گیا اور نوٹس دینے کا مطلب کیا ہے اور مقصد کیا ہے. میرے خیال میں اس طرح ہی ہمارے ہاں ہوتا رہے تو ہمارے حکمران جو ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر آگے بڑھ سکیں گے، جیسا کہ وہ ابھی آپ شاہد خاقان عباسی کا ہے. بالکل کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ عمران خان پہ بھی کوئی مقدمہ بالکل ناجائز، نیب کا ناجائز استعمال نیب کا ناجائز، انہوں نے کہا نیب کا وہ استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ بھی ناجائز استعمال ہے. صحیح ہے. ان کی تقریریں نکالی جا سکتی ہیں اور اس پہ کیا جاتا ہے ناجائز، اس کے ساتھ ہی مقدمے بنا رہے ہیں. تو اگر نیب کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی وفاداری، حلف وفاداری کی جو وائلیشن ہے. صحیح ہے. اس پہ مزید گفتگو بھی کریں گے سجاد میر صاحب، مگر بریک پر جانا ہے، بریک سے لوٹ کر آتے ہیں تو دوبارہ مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان ڈیموکریٹک جو موومنٹ ہے اس کے جلسے ہونے جا رہے ہیں. باقاعدہ طور پر شیڈیول کا تو اعلان کر دیا انہوں نے کافی دن پہلے، 16 اکتوبر
ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں گوجرانوالا میں، پہلوانوں کے شہر میں، دیکھنا کہ اب وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر اس سے تھوڑی سی پہلے دیر کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کارنر میٹنگ کر رہی تھی، وہاں پر بھی پولیس پہنچ گئی۔ اس سے پہلے جو ایک کارنر میٹنگ سی چل رہی تھی جس میں کچھ نون لیگ والے لوگ موجود تھے، وہاں پر بھی کچھ افراتفری سی دیکھنے میں آئی ہے، کچھ تحفظات بھی ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے واضح طور پر کہ کوئی بھی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، اپوزیشن کو جو اجازت ہے کرنے کے لیے جلسے جلوس وہ کرے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ سجاد میر صاحب کیسے دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کا 16 اکتوبر کو جلسہ؟ حکومت کو ٹف ٹائم دے پائیں گے کہ نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ پہلا جلسہ ہے پی ڈی ایم کا، لیکن گوجرانوالا میں ہے، گوجرانوالا میں بالکل نون لیگ کا گڑھ، نون لیگ کا گڑھ ہے، جی ٹی روڈ ہے ویسے، بالکل، اور یہاں جلسہ ایک کامیاب ہونا ایک فطری سی بات ہے، وہ ہوگا، لیکن اس کو ظاہر ہے کہ ایک ڈر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ نہ آئیں، لوگوں کو پکڑا جائے کہ ہم پکڑ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ وہاں کی ایڈمنسٹریشن بھی انہوں نے ٹوٹل چینج کی ہے، اس ایڈمنسٹریشن کو بھی دکھانا ہے کہ ہم بڑے ذہین ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں، وہ کرے گی۔ لیکن جس دن پتہ چلے گا 16 کو، اور اگر جوک تار جوک لوگ آنے شروع ہو گئے اور ہجوم جو ہے اکٹھا ہو گیا، پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ گراؤنڈ میں اجازت نہیں دیں گے تو کیا کہہ کے نہیں دیں گے؟ آپ کہیں گے ہم ایس او پیز مقرر کر رہے ہیں کہ وہ لگا کے آئیں، ماسک لگا کے آئیں، تو جب جو جلسے کی ہم ذکر کر رہے ہیں جو وہاں ہوا تھا کنونشن ہال میں، جس پہ ایس او پی پہ عمل کیا گیا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان پرنسپل تو یہ بات ٹھیک کہہ سکتے ہیں کہ جلسے جو ہیں اس میں احتیاط کی جائے، نہ کی جائے، لیکن جب جلسے ہو رہے ہیں تو پھر تو کوئی نہیں دیکھتا نا جی۔ بالکل، آپ کسی کو کہیں کہ عمرہ کرنے جاؤ اور ماسک پہن کے جاؤ تو میرا نہیں جانا ہوتے ہیں، سینیٹائزر، وہ ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ کرتے ہیں۔ گوجرانوالا کا جلسہ اس لیے سے امپورٹنٹ ہے جس پہ بڑی حکومت گھبرائی ہوئی ہے، بہکی ہوئی سی بھی باتیں کر رہی ہے، اور بہت سی باتیں ایسی کر رہی ہے جو انہوں نے نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو اندازہ ہے کہ یہاں اتنا بڑا جلسہ ہو جائے گا کہ اب پٹواریوں کی مدد سے بھی جواب میں شاید پی ٹی آئی جلسہ نہ کر پائے، اور حکومت جب جلسہ کرنا چاہتی ہے تو اس جلسے کے بارے میں بہت سارے اعتراضات خود نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی پٹواریوں کا جلسہ فلاں ہے، آپ نے ہر علاقے میں حکم دے رکھا ہے کہ اتنے بندے لے کر آنا ہے، مجسٹریٹ یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، پولیس یہ کر رہی ہے، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت لوگ عرصے تنگ۔ پھر مریم یہاں آ رہی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، ہاں جی، مریم کراؤڈ پولر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی آواز کے پیچھے لبیک انور لوگ ہیں، اور اس کے پیچھے انہیں لوگوں کو نواز شریف نظر آتا ہے، اس کا بیانیہ نظر آتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ وہ خاتون ہے، گریسفل خاتون ہے، کہ جب وہ جلسے میں آتی ہے تو اس کا ایک امیج بنتا ہے اور نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاں خواتین جب میدان میں آئی ہیں ان میں ینگ خواتین صرف بے نظیر آئی ہے، اور یہ مریم آئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی وہ تو خود نانی ہے، فلاں کچھ کہہ لو بھائی، وہ ایک لڑکی کا امیج پیش کر رہی ہے۔ اصل چیز امیج ہوتی ہے کہ آپ کیا امیج پیش کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں جب وہ جیل میں ڈالا تھا تب اس کا جلسہ بتاتا تھا کہ وہ یعنی کہ کتنی کراؤڈ پولر ہے۔ تو جب یہی ساری صورتحال پیدا ہوئی، یہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ امیج کیا دے رہے ہیں؟ اگر امیج پہ بات کریں، دیکھیں ایک بات اور کہتا ہوں، آپ جلسہ کرتے ہوئے اسٹیج پہ تو سب لوگ دیکھ نہیں سکتے اپنے لیڈروں کو، تو کئی بار آپ ٹی وی اسکرینیں لگا دیتے ہیں، بالکل، اور اگر ان ٹی وی اسکرینوں پہ اچانک نواز شریف کی تقریر آنا شروع ہو گئی تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آسان نہیں ہے سیاسی موومنٹ کو سیاسی انداز میں جھیلنا۔ آپ کھڑے ہو کے اونگی بونگی شونگی مار سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ میں جمہوریت ہوں، اور کون ہے؟ میں جمہوریت ہوں۔ جمہوریت اس جلسے میں نظر آئے گی پھر آپ کو، اگر جمہوریت کی بات کی ہے۔ اب وہ شیخ رشید کہتا ہے فوج جمہوریت ہے، فوج ہماری معیشت ہے، اور میں نے کہا شکر ہے یہ نہیں کہا کہ فوج ہمارا مذہب ہے۔ پیپلز پارٹی کا منشور پورا جو تھا فوج کے ساتھ کنورٹ نہیں کر دیا۔ تو میرا خیال میں یہ سارے لوگ جو ہے نا اب بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور سب سے بڑا ویک پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی گورننس نہیں ہے، اور گورننس نہ ہونے کا سب سے بڑا خطرہ جو خدشہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ صحیح، وہ لوگ جو کہ پارٹی کے حامی بھی تھے وہ اللہ اب کہتے پھرتے ہیں کہ صاحب اچھا یہ پہلا موقع ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں دیہاتوں تک پھیلے۔ بالکل، دیہاتوں میں مہنگائی جو ہے وہ شہروں کی مہنگائی سے بھی کہیں زیادہ ہے۔
گندم اس سے بھی مہنگی ملتی ہے، ورنہ دیہاتوں میں جاتے تھے ہر آدمی کے پاس اپنے پورے سال کی گندم کا سٹاک ہوتا تھا، کچھ فالتو ہوتا تھا تو صحیح وقت پہ بیچ دیتے تھے اور اس سے کچھ کما لیتے تھے. اب لیکن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ اپنی گندم جو آپ نے منگائی ہے، روس سے منگوائی یا کہاں منگوائی، 1,80,000 ٹن جو 2-3 شپمنٹ میں آئے گی، وہ تو کوئی گندم نہیں ہے. آپ کو 30 لاکھ ٹن گندم چاہیے، 30,000 ٹن گندم چاہیے. اچھا وہ گندم جب آئے گی تو وہ گندم سستی نہیں ہے ہماری لوکل گندم سے، مہنگی ہے. مہنگی گندم منگوا کے سستی بیچنے کی اپوزیشن میں نہیں ہوں گے. تو گندم تو اس سال آپ کو مہنگی پڑے گی، مہنگی آپ بیچیں گے، مہنگی چلے گی، اور اس نتیجے کے طور پر اگلے سال آپ جو یہ پھر آپ نے مہنگائی پہ گفتگو شروع کر دی تو 11 نوٹس وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیے، مہنگائی پھر بھی قابو میں نہیں آنے چاہیے. ایک اور انہوں نے کیا، ٹائیگر فورس کو ذمہ داریاں سونپ دی. آپ بتائیے ٹائیگر فورس کیا کرے گی؟ مہنگائی کوئی ٹائیگر فورس سے ٹھیک ہوتی ہے؟ آپ نگرانی کر سکیں گے، آپ یہ کہہ سکیں گے یہ آدمی ذخیرہ دوزی کرتا ہے، آپ یہ کہہ سکیں گے یہ آدمی جو سرکاری ریٹ طے شدہ ہے ان سے مہنگا بیچتا ہے، لیکن سرکاری ریٹ آپ نیچے کیسے مقرر کر سکیں گے؟ میں نے تندور میں روٹی لگانی ہے تو روٹی آٹا جتنے کا ملے گا اسی کی روٹی میں لگاؤں گا نا. بالکل. جہاں کہیں گے لاؤ آٹا اتنے کا تھیلا دو. روٹس کی طرف توجہ نہیں ہے. نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے مہنگائی کیسے قابو آتی ہے، ان کو یہی پتہ نہیں گورننس کیسے ہوتی ہے، ان کو یہی نہیں پتا کہ ہمیں کن چیزوں قابو پانا ہے. میں جیسے بتا رہا ہوں کہ گندم کے بارے میں انہوں نے ہوش ہی نہیں آئی کہ چلتے جا رہے ہیں کہ گندم پر نظر رکھو. گندم اگر ہم نے اتنی اب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا کہ اتنی گندم شارٹ فال تھی گندم میں، 30,000 ٹن تھا، کیا تھا 1,000 ٹن کے لاکھ ٹن ہوگا. ہاں تو یہ شارٹ فال تھا، ہمیں پتہ نہیں چلا. اب لیٹ ہم نے آرڈر دیے ہیں. کیوں لیٹ دیے ہیں؟ ہو سکتا ہے پہلے سستی مل جاتی، اگر ہم نے کیلکولیٹ کیا ہوتا. گندم خراب کیوں ہوئی یہ بھی تو وجہ معلوم کرنی چاہیے. کپاس کی گندم خراب ہو رہی ہے، آپ کی فصل خراب ہو رہی ہے اس وقت آپ کی، اور آپ نے کوئی نیا بیج ہی نہیں بنایا، آپ نے کلٹیویشن کے نئے طریقے نہیں بنائے. یعنی کہ جو ہماری 1,40,00,000 بیلز ہوا کرتی تھی، پچھلی بار 70-80 لاکھ بیل ہوئی، اب کہتے ہیں اس سے بھی کم آئے گی. تو ہماری معیشت کہاں کھڑی ہوگی؟ ہماری معیشت کا کوئی 16 ارب ڈالر جو ہے ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری سے کماتے تھے، کاٹن کی فصل سے کماتے تھے. اس کا دھاگا بناتے تھے، اس کا کپڑا بناتے تھے، اس کو اسی حالت میں باہر بھیجتے تھے. ہمارے پاس اب اچھا سجاد میر صاحب، یہ جو ناجائز منافع خوروں کے خلاف کہتے ہیں کہ کریک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے، کریک ڈاؤن ہے، ویسے تو بہت پہلے سے یہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کے کوئی نتائج بھی سامنے آئیں گے؟ کیا ناجائز نفع خور؟ آپ جائیں گے مارکیٹ میں، جی ٹماٹر اتنے مہنگے کیوں بیچ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سستے لاؤ، سستے بیچ دیتے ہیں. سب سے بڑا تو یہ چیز ہے. دیکھیں نا، آپ کی اگر فصل نہیں ہے تو اب آپ نے کہا کہ ہم ایران سے ٹماٹر اور پیاز منگوا رہے ہیں، اس سے سستی ہو جائیں گے، کیا کمی پوری ہو جائے گی اس سے؟ بھائی کمی پوری بھی ہو سکتی ہے لیکن ناپید نہیں ہوں گے، کم ناپید ہوں. صحیح. تو یہ آپ اب وہاں سے آپ منگوانے کا سوچا ہے، اس کا تو پلاننگ پہلے ہونی چاہیے تھی. اور اگر آپ ٹائیگر فورس کو کھڑا کریں گے تو ٹائیگر فورس کیا کرے گی؟ ٹائیگر فورس تو یہی کہہ سکتی ہے کہ صاحب یہ آدمی جو ہے نا یہ ٹماٹر اور پیاز اتنے کا بیچ رہا ہے، آپ کو رپورٹ کریں گے، وہ کہیں اتنے کا کیوں بیچ رہے ہیں، اتنے کا مل رہا ہے. جب آپ کی سٹاک ہی نہیں ہے، سپلائی نہیں ہے، تو ڈیمانڈ کو کیسا پورا کریں گے آپ؟ یہ سارا میکنزم ہوتا ہے جس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. چینی کی قیمت کیسے نہیں چلائیں گے آپ؟ اب سال کا انتہا ہے، نئی فصل گنے کی آنے والی ہے، نومبر میں سیزن شروع ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے آپ کہاں گندم جو چینی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، ہم کہاں کریں گے ٹھیک استعمال؟ تو کچھ پتہ نہیں ہے میکنزم کیا ہے پرائسز کو کنٹرول کرنے کا، اور کوئی ہے نہیں جو ان کو مشورہ دے. ٹائیگر فورس پہ تھوڑا سا میں آپ سے کمنٹ لینا چاہ رہا ہوں کہ ٹائیگر فورس کی کوئی دیکھ رہے ہیں کوئی اس سے کوئی کمی ہوگی، یا کہ وہی جو آپ کی بات ہے، یا کہ کوئی قانونی حیثیت؟ ٹائیگر فورس پیاری کچھ نہیں کر سکتی، ایسے ہی کچھ نہیں کر سکتی. وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پلے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کر بھی سکتی ہوتی تو کیا کرتی؟ وہ کچھ نہیں کر سکتی. وہ صرف والنٹری سروسز دیں گی. وہ ایسے ٹائیگر فورس نے یہ کر دیا. یہ جو دکھاوے کی چیزیں ہیں نا، یہ انہیں باز آ جانا چاہیے ان کاموں سے. ہم اب بانٹیں گے پیسے ٹائیگر فورس کے ذریعے. ابھی کہاں ٹائیگر فورس؟ مجھے تو نظر نہیں آتی. اس سے کئی گنا زیادہ تو الخدمت کے جو جماعت اسلامی کا ادارہ ہے اس کے کارکن جو ہے وہ نظر آئے تھے.
لوگوں کو گھر گھر غلہ پہنچاتے ہوئے, گھر گھر پیسے پہنچاتے ہوئے اور گھر گھر راشن پہنچاتے ہوئے. بالکل. تو میرے خیال میں یہ ساری اصل ٹاپک کی طرف بڑھنا ہے. ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا استعفیٰ آیا ہے معاون خصوصی اطلاعات پہ. آپ کو یاد ہوگا جب پہلے وہ ایک خبر لیک ہوئی تھی ان کا اہل خانہ کے وہ جو اثاثوں کے حوالے سے, اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا, پھر وہ نہیں, پھر انہوں نے دوبارہ دیا تو وہ اب منظور کر لیا گیا. کیسے دیکھتے ہیں اس عمل کو؟ اصل میں جب وہ ان کے خبر آئی تو انہوں نے کہا کہ جی میں غلط ہے, لیکن جب انہوں نے وضاحت کی تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ ان کے بچے باہر ہیں. یہ بات چل گئی کہ ان کے بچے بھائی بیوی کے نام پر باہر کمپنیاں ہیں, کچھ آپ نے وائنڈ اپ کیے ہیں کیا کیے ہیں لیکن موجود ہیں. اور یہ کہ وہ کاروبار بہت عرصے سے کر رہے تھے تو وہ فوج میں تھے, تو لیکن کیا جب لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ پہنچے تو ان کے اتنے وسائل تھے کہ وہ یہ کمپنیاں کھول سکیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو پلاٹ اتنے ملے ہوں کہ وہ بیچ کے اس کے ذریعے سے کچھ کام کر رہے ہوں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کا حرف آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اعلیٰ افسر ہیں یہ اتنے وسائل ان کے ہوتے ہیں کہ ان وسائل کے ذریعے یہ بڑے بڑے کاروبار غیر ملکیوں پہ کر سکتے ہیں. بالکل. اور ویسے ان کا یہ ثابت ہوا کہ یہ ان کے کاروبار ٹھیک ٹھاک تھے, اور یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ اس وقت بڑے تھے جب یہ ساؤدرن کمانڈ کے کمانڈر تھے اور سی پیک شروع ہونے والا تھا. تو رزلٹ نکلا کہ انہوں نے ایک پوری کہانی بتانے کے بعد کہا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں. تو وزیر اعظم نے کہا نہیں آپ کا استعفیٰ جو ہے بالکل آپ کو میں مطمئن ہوں آپ کے اس کام سے بالکل, اور آپ استعفیٰ کریں. تو ان کو اندازہ ہوا کہ لوگ نہیں مان رہے, تو اب انہوں نے استعفیٰ دوبارہ دیا ہے اور دوبارہ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. لیکن سی پیک والا نہیں, اس کے چیئرمین رہیں گے, اس کام کو لے کے آگے بڑھتے رہیں گے. اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل کرے اور انہیں بھی کوئی صحیح رستہ. صحیح. بریک پر جانا جی, مجھے بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, بریک. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ پولیس کی کارکردگی کیسے رہی؟ 33 روز فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا. ابھی کیس سامنے آیا نہیں, لیکن یہ بظاہر یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ ایک ملزم جو ہے آپ کے سامنے سے بھاگ گیا ہے. آپ کہتے ہیں اس نے گاڑی دیکھی اور بیوی سمیت, یہ نہیں کہ اکیلا ہی بھاگ گیا. دوسری جگہ آپ نے جا کے چھاپا مارا, وہاں سے بھی بھاگ گیا. تو لگتا تھا کہ آپ یہاں تو اسے چھوڑنا چاہتے ہیں, اس پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتے, یہاں یہ ہے کہ وہ آپ کے قابو نہیں آ رہا, آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے. اب آپ نے فیصل آباد میں اسے پکڑا ہے, کیسے پکڑا گیا, کیا صورتحال ہوئی, اس کی تشریح جو سامنے آئے گی اس سے معلوم ہوگا کہ پولیس کی کارکردگی کتنی ہے. وہ علاقہ تھا جہاں آپ پہلے ہی کہتے ہیں کہ ان جنگلوں میں جو ہے ٹارچر سیل قائم تھے, وہ یا پولیس کی موجودگی وہاں تھی. اور انہی علاقوں میں کہا جاتا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ پولیس کو علم نہیں تھا کہ علاقہ خالی ہے, سب کو معلوم تھا کہ ہماری جو ریسٹرکشن بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو ہم حل کریں. اب وہ اس معاملے میں کیا کریں گے, کیسے کریں گے, اس کا تجزیہ کیا آتا ہے سامنے, یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اب دونوں ملزم پکڑے گئے ہیں لیکن معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہے, کافی ٹھنڈا ہو چکا ہے. تو غالباً یہ ٹھنڈا ٹھار طریقے سے کیس کو چلائیں گے, جہاں اس میں کچھ ابال بھی آ جائے گا اور پھر زور کے ساتھ کیس چلے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے جس طرح کا کیس ہے, اور جو شکل اس نے اختیار کی ہے اس میں نہ صرف یہ کہ ملزموں کو صحیح سزا ملنی چاہیے, ورنہ دیکھیے کیا کیا سہولتیں نہیں دی. راؤ نوار تھا, اس کو پکڑا, کتنی سہولتیں اس کو دی گئی. وہ خود سپریم کورٹ میں پیش ہوا, کئی دن غائب رہا اور آ کے کرتا رہا. لیکن یہاں تو اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا ہے, جو بھی کیا گیا, لگتا تھا کہ پولیس اپنے ہاتھ سے نکال رہی ہے اسے. لیکن کچھ میں زیادہ نہیں کہتا, یہی کہتا ہوں کہ انتظار کریں, دیکھیں کہ اس کو کیسے پریزنٹ کریں. اگر ہم نے فالو کیا تو آئندہ سے پولیس کے بھی کان ہو جائیں گے اور وہ فالتو باتیں کرنے سے پہلے سوچیں گے. صحیح ہے. اچھا ہمارے ساتھ ہے ٹیلی فون لائن پر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب کیا دیکھتے ہیں آپ کہ عابد ملہی کے کیس میں 33 دن لگ گئے ہیں. ہماری بات ہوئی نمائندہ خصوصی سے, ان کا کہنا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتا تھا ایک دن سٹے کرتا تھا, جس کے بعد وہ غائب ہو جاتا تھا. بہت سی چیزیں ہیں, ماسک کا استعمال کرتا تھا. مزے کی بات یہ ہے 11 ٹیمیں 57 افراد کو انہوں نے اس کو پکڑ کے رکھا, اس کے گھر کے افراد کو, اور دوسرے جو لوگ تھے اس کے ملنے ملانے والے, ان سے تفتیش کرتے رہے. اس سے ایز اے قوم, بحیثیت قوم, ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح ایک دن رکھتا تھا نا, فرض کیا, تو باقی دن کہاں جاتا تھا؟ باقی دن بھی کہیں رہتا ہوگا نا. بالکل رہتا ہوگا. یہ کہنا کہ ایک دن وہ وہاں رہتا تھا پھر وہ غائب ہو جاتا, غائب کہاں, زمین نکل جاتی تھی, آسمان کھا جاتا تھا. بالکل. تو یہ تو ایک ساری فالتو باتیں, یہ کیسے ہے, کوئی مسٹری ہے اس میں جو ابھی نظر نہیں آ رہی, کھل جائے گی کہ کیا صورتحال ہے, کیا نقشہ ہے, کیسے ہوا, کیا نہیں ہوا. ایسے سارے ملزم جو ہے نا, وہ ہو سکتا ہے وہ ملک سے باہر جانے کی کوئی
تجویز سوچ رہا ہو اور وہ اس کے کامیاب نہ ہو سکا ہو، اتنے وسائل نہ ہوں جتنے وسائل ہمارے بلدیہ ٹاؤن کراچی کے لوگوں کے تھے اور ملک سے باہر چلے گئے تھے. تو یہ تو ہر طرح کو اس کو دیکھنا چاہیے، اور میرا خیال میں اصل صورت یہ ہے کہ اب میڈیا کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ پولیس نے اگر نہیں پکڑا وقت پہ تو اس کی وجہ کیا تھی. اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا جی. اگلی سٹوری ہے ایک بڑا افسوسناک 2 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے. مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب جو کہ محتمم تھے جامعہ فاروقیہ کراچی کے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، جاں بحق ہو جاتے ہیں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے. کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ ایک بڑے عالم دین تھے، کوئی شک نہیں ہے. ان کے والد مولانا سلیم اللہ تو یقینی طور پر ایک لیجنڈری شخص تھے. ان کے مزاج میں تلخی بھی تھی، سختی بھی تھی، لیکن انتہائی پارسا اور بڑے محترم شخص تھے. اس زمانے میں خبر آئی تھی کہ عراق نے ان کو کچھ پیسے دیے ہیں، صدام حسین کا زمانہ تھا، مدرسے کی مدد کی ہے. تو یہ انہوں نے کوئی چھپایا نہیں، انہوں نے بتایا ہاں ہم اتنے یعنی جیسے فنڈ چندہ آتا ہے ویسے آیا ہے. اور وہ انہوں نے اب جو جامعہ فاروقیہ دوسرا بنایا ہوا جہاں ان کو تدفین کی گئی ہے، ایک بڑا مدرسہ تھا. کراچی میں خاص طور پر دیوبندی مسلک کے بہت سے مدرسے جو ہیں ان دنوں قائم ہوئے ہیں، جن میں کورنگی، دارالعلوم کورنگی تو پرانی بات تھی جہاں سے یہ گئے تھے جا رہے تھے، اور بنوری جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن وہ بھی ایک بڑا ہے، اور ان سے الگ ہو کے جامعہ بنوریہ جو بنا تھا وہ بھی ہے. جامعہ رشید ایک بڑا مدرسہ تھا، اور یہ خود ان کا مدرسہ بڑے مدرسے ہیں جی. اور یہ کہا جائے کہ یہ ان 4-5 بڑے مدرسوں میں سے ایک مدرسے. اچھا میں نا ادھر ایک شارٹ سنوانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بڑا عجیب سی ایک پیش رفت ہوئی ہے. ان کے اہل خانہ نے کہا ہے کہ ہم مدیت میں یعنی کہ ہماری مدیت میں پرچہ نہیں کاٹا جائے گا، ہم اس کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے. تو دوسری جانب اب سرکار تو آئے گی مگر سندھ حکومت بھی بیچ میں آ گئی ہے. ان کا کیا کہنا ہے سعید غنی صاحب کا، وہ سنتے ہیں پھر آگے آپ سے. جی سنائیے گا پلے کے پتہ نظر آئے گی. اور یہ جو دھمکیاں ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو شامل تفتیش کیا جائے. یہ دھمکیاں دے رہا ہے اور یہ دہشت گرد تنظیموں کو اکسا رہا ہے کہ جو پرامن مخالفین ہیں، جو پرامن سیاسی کارکن ہیں، جو پرامن سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جلسوں پہ آپ دہشت گردی کریں. اور اگر کہیں کوئی اس قسم کا واقعہ ہوا اس کی ذمہ داری یہ حکومت ہوگی اور شیخ رشید ٹائپ کے جو جی میر صاحب واضح طور پر شیخ رشید صاحب کو یہ خاص شیخ رشید صاحب کو جو کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جو بیانات دیتے رہتے ہیں ان کا تک کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ جو بندہ کرتا ہوا ہے شیخ رشید کو احتیاط کرنی چاہیے. یہ گیٹ نمبر 4 سے نکلی ہوئی خبر نہیں ہے. یہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ جو آپ خبر دے حساس معاملات ہوتے ہیں، حساس معاملات ہیں. ایک آدمی کا قتل اور جس کے بڑے فالوورز ہوں اور جاننے والے ہوں، آپ اگر اکٹھے بھی کر لیں اپنے سارے ٹی وی کے فینس تو اتنے فالوورز آپ اکٹھے نہیں کر سکتے. آپ سے تو ایک مولانا فضل الرحمان نہیں سنبھالے جاتے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس جا کے مولانا فضل الرحمان بھی بڑی عزت و احترام سے ملتے ہیں. تو ایسی صورت میں میرا خیال میں احتیاط لازم ہے. لیکن سندھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ صرف سیاست کرنے کی بجائے، کیونکہ کیس تو اگر حکومت کی مدیت میں جائے گا تو سندھ گورنمنٹ کی مدیت ہوگی نا، فیڈرل گورنمنٹ کی تو نہیں ہوگی. تو اس لیے انہیں بھی سوچ سمجھ کے اس سلسلے میں احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے کہ یہی نہ ہو کہ ان نقلوں میں جو ملزم ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں. گھر والوں نے غالباً اس لیے کیا ہے کہ ان کے خیال میں شاید اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور انہیں توقع نہیں ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے. ان کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ ہی اس کو کرے، تو اسٹیٹ اب اس کو کرنی چاہیے. کھلے عام دن دہاڑے جو ہے نا اس کو قتل کیا گیا ہے. جو ویڈیو آئی ہیں اس کی وہ یہ بتاتی ہیں کھلے عام بازار میں سر عام ان کو قتل کیا گیا. یہ ریاستی کی ذمہ داری ہے. سجاد میر صاحب پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو کلوزنگ ریمارکس پر. کلوزنگ نماز یہ تھی، ہمیں بھی 16 کا انتظار ہے. اب اکتوبر کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے عروج پر ہے. 3-4 دن کی بات ہے، آج 12 گزر گئی، پھر 16 آنے والی ہے. اور اس کے ساتھ ہی بہت سی باتیں اختلافات باتیں شروع ہو گئی ہیں. اور مہنگائی پر تو اب حکومت بھی جو ہے نا ان کی ٹانگیں ڈولنے لگی ہیں، کانپنے لگی ہیں. لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہیں زندگی گزارنا. اللہ سب کو سہولتیں فراہم کرے، یہی کہہ سکتے ہیں. الہی آمین. بہت شکریہ سجاد میر صاحب. آپ کا پروگرام کا وقت اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد بکیر کو دیجیے گا اجازت. اللہ